تو آئیے چلیے سنتے ہیں حالم کی دوسری قسط۔ فون کی گھنٹی چنگاڑی تو مولیا اچھل پڑا، تیزی سے فون اٹھایا۔ حالم کی ای میل آئی تھی، اس کے جسم کا ہر عضو آنکھ بن گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ چند پرنٹڈ کاغذ اپنے سامنے پھیلائے بیٹھا تھا۔ کھلا لیپ ٹاپ ترچھا کر کے یوں رکھا تھا کہ سورج کی کرنوں کا راستہ رک گیا تھا اور فوٹو فریمز چھایا تلے تھیں، ان کو جیسے سائبان مل گیا تھا۔ تنگو کامل کا ڈرائیور۔ اس نے ایک کاغذ اٹھا کے چہرے کے سامنے کیا اور آنکھیں چھوٹی کر کے تفصیل پڑھی۔ جو اتنے سال سے تنگو کامل کی ملازمت کر رہا ہو، بھلے وہ جوئے کا عادی بھی ہو، وہ نہیں بک سکتا۔ اس نے کاغذ واپس ڈالا اور دوسرا پرنٹ آؤٹ اٹھایا۔ بٹلر بند مٹھی ہونٹوں پہ رکھ کے چند لمحے تفصیلات پڑھی۔ بٹلر کا سارا کچا چٹا کھول کر رکھ دیا گیا تھا جیسے۔ یہ تو بالکل بھی نہیں، اس کا کرمنل بیک گراؤنڈ اس کی کمزوری نہیں، اس کی طاقت ہے۔ کیا سوچ کے حالم نے اس ہٹے کٹے آدمی کی پروفائل بنا کے دی ہے؟ یہ تو مجھے پھونک مار کے اڑا دے گا۔ جھرجھری لے کر کاغذ رکھ دیا۔ اب پرسنل اسسٹنٹ کی باری تھی۔ اس کی شکل دیکھ کر ہی مولیا کو رونا آ گیا۔ یہ تو مجھ سے عمر میں بھی بڑا ہے اور قابلیت میں کہیں آگے ہے۔ امریکہ کا پڑھا ہوا، محنتی اور قابل نوجوان۔ اس کے سامنے میں بات بھی نہیں کر پاؤں گا۔ اس کاغذ کو تو اس نے چھوا بھی نہیں۔ پھر اگلے کو دیکھا تو نگاہ ٹھہر گئی۔ دھیرے سے کاغذ اٹھا کے آنکھوں کے سامنے لایا۔ وہ ان تمام پروفائلز میں پہلی نسوانی پروفائل تھی، تالیہ مراد۔ وہ نام پڑھتے ہوئے بڑبڑایا۔ صفحے کے کونے میں اس کی تصویر بنی تھی۔ تصویر آج کی لی ہوئی تھی، جیسے کسی گھر کی چھت سے گلی میں چلتی لڑکی کی تصویر اتاری گئی ہو۔ وہ لمبا سا مقامی طرز کا فراک پہنے ہوئے تھی، کوہنی پہ ٹوکری ٹنگی تھی جس میں پھول تھے اور وہ سر جھکائے کندھے کے پرس سے کچھ نکال رہی تھی۔ ماتھے پہ سفید خوبصورت سا ہیٹ پہن رکھا تھا جس سے سیاہ بال نکل کر کندھے پہ گر رہے تھے۔ جھکے سر اور ہیٹ کے باعث چہرہ واضح نہ تھا، مگر رنگت گوری نکھری ہوئی لگتی تھی۔ مولیا کی نظریں ٹائپ شدہ الفاظ پہ جا رکیں جو حالم نے اس کی پروفائلنگ کرتے ہوئے لکھی تھی۔ تالیہ مراد۔ اس کا تعلق کشمیر سے ہے۔ 3 ماہ سے تنگو کامل کی ملازمہ ہے۔ زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے، مگر انگریزی اور ملے زبان ٹھیک سے بول لیتی ہے۔ بہت باتونی لڑکی ہے، قدرے بیوقوف اور جلد باز۔ آدھا دن تنگو کامل کی ملازمت کرتی ہے اور شام میں ایک ریسٹورانٹ میں ویٹریس کے طور پر کام کرتی ہے۔ کشمیر میں اس کا لمبا چوڑا خاندان ہے جس کی کفالت یہیں کرتی ہے۔ جو کماتی ہے وہیں بیچ دیتی ہے۔ خود عام کپڑوں اور جوتوں میں خوش باش گھوم رہی ہوتی ہے۔ تالیہ کو سوپ بنانے، احمقوں کی طرح بہت بولنے اور ہر چھپکلی کاکروچ کو دیکھ کر چیخیں مار مار کے رونے کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ وہ ایسی لڑکیوں میں سے ہے جن کے پاس اچھی شکل اور دراز قد کے علاوہ کوئی خصوصیت اور صلاحیت نہیں ہوتی، نہ ذہانت اور نہ تعلیم۔ اس کے علاوہ تنگو کامل ہو یا سوپ پارلر والے، سب تالیہ سے محبت کرتے ہیں۔ میں یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ ایک کم ذہن، کم علم اور سادہ سی لڑکی پہ ان سب کا اتنا اعتماد کیوں کرتے ہیں؟ مگر اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ ایماندار، سچ بولنے اور خیال رکھنے والی لڑکی ہے، خوش اخلاق اور ہنسمکھ ہے۔ انہی خامیوں کی وجہ سے وہ زندگی میں کبھی ترقی نہیں کر سکی اور نہ کبھی کر سکے گی۔ وہ ایک بے رحمانہ تجزیہ تھا۔ مولیا کی پیشانی پہ افسوس کی لکیریں ابھری۔ حالم کتنا بے مروت اور سفاک ہے، یا شاید مادہ پرست۔ ابھی وہ کوئی اور تبصرہ کرتا، لیکن صفحے کا آخری پیراگراف پڑھ کے ٹھٹک گیا۔ تالیہ یہاں اللیگل ہے۔ وہ نوکری کی تلاش میں آنے والے غیر قانونی پاکستانیوں میں سے ہے اور یہی اس کی وہ کمزوری ہے جس کی بنا پہ اس کو ڈرایا دھمکایا جا سکتا ہے۔ اوہ، تب ہی تنگو کامل نے اسے ملازمت دی۔ اللیگل لڑکی یعنی کم تنخواہ اور مراعات۔ کنجوس تو وہ ہمیشہ سے تھا، غیر قانونی تارک وطن۔ مولیا نے چہرہ اٹھایا تو اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، رنگت میں پھر سے سرخیاں گل گئی تھیں اور فوٹو فریم چھاؤں میں محفوظ دکھائی دیتے تھے۔ مجھے اس لڑکی کو ڈھونڈنا ہے۔ کار کی چابی اٹھاتے ہوئے اس نے تمام کاغذ سمیٹ کر فائل میں رکھے، ایک نظر لڑکی کے پتے پہ ڈالی اور فائل لیے اٹھا۔ مجھے ان چند گھنٹوں میں اس لڑکی کے ذریعے باس کا لیپ ٹاپ واپس حاصل کرنا ہے۔ وہ ایک عزم سے باہر کو بھاگا تھا۔ سوپ پارلر میں دوپہر اپنی ساری حدت کے ساتھ جلوگر نظر آتی تھی۔ یخنی کی خوشبو اور اشتہا انگیز دھوئیں سارے میں پھیلے تھے۔ کچن میں ایک ساتھ بہت سی چیزیں پک رہی تھیں۔ اندر جھانکو تو 2 ویٹرز ٹرے میں پہ برتن لگا رہے تھے۔ ایک ویٹریس ایک پلیٹر پہ جھکی کھڑی اس میں رکھے ملکوبے کو سجا رہی تھی۔ ایک بوڑھا آدمی ایپرن اور ٹوپی پہنے کھڑا سوپ کے دیگچے میں چمچ ہلا رہا تھا۔ صرف وہ فارغ بیٹھی نظر آتی تھی۔
خالی کاؤنٹر پہ چوکڑی کے انداز میں بیٹھی اس نے ایپرن پہن رکھا تھا اور بال ٹوپی پہ مقید تھے۔ یہ واضح نہ تھا کہ وہ کتنے لمبے تھے، مگر چہرہ بیضوی اور سرخ سفید سا تھا، سیبوں جیسے گال جن پہ مسکرانے سے ڈمپل پڑتا تھا، اور بڑی بڑی سبز آنکھیں۔ وہ ایشیائی نقوش والی پیاری سی لڑکی تھی اور اس وقت آنکھیں گھما کے سب کو دیکھتی، مسکراتے ہوئے گنگنائے جا رہی تھی۔ دفعتاً دوسری ویٹرس نے سر اٹھا کے اکتاہٹ سے اسے دیکھا۔ کتنا کام پڑا ہے، اگر تم تھوڑا سا کر لوگی تو وزن نہیں کم ہو جائے گا تمہارا؟ تالیہ گانا روک کے ہلکا سا ہنسی، پھر آنکھیں سیدھی ویٹرس پہ جمائے بولی، میرے گانے سے سوپ میں ذائقہ آتا ہے۔ آپ لوگوں نے وہ مووی دیکھی ہے کنگ فو پانڈا؟ نہیں دیکھی نا؟ میں نے بھی نہیں دیکھی، لیکن سنا ہے اس میں ایک موٹا سا پانڈا تھا جو… تم نے اپنی تنخواہ کا کیا کیا تالیہ؟ بوڑھے شیف نے ایک دم اس کی طرف گھوم کے سختی سے سوال پوچھا تو تالیہ کی زبان رکی، لیکن مسکراہٹ برقرار رہی۔ جب معلوم ہے کہ تنخواہ پاکستان بھیجتی ہوں تو پوچھتے کیوں ہو پیارے اور موٹے سے بوڑھے؟ وہ کہہ کے خود ہی ہنس پڑی تو باقی سب بھی ہنس پڑے، سوائے شیف کے جو خفگی سے اسے گھور رہا تھا۔ لٹا دیا ہر دفعہ کی طرح اپنے خاندان پہ سب کچھ، اپنے لیے کیوں کچھ نہیں رکھتی؟ وہ زچ ہوئے۔ ارے میرے کون سے اتنے خرچے ہوتے ہیں، اور پھر اتنے سارے خرچوں کا میں نے کیا کرنا ہے؟ کھاؤ نہیں ایبک۔ اس نے بات کرتے کرتے کفگیر اٹھایا ویٹر کے ہاتھ پہ مارا جو ٹوکری سے گاجر بے پرواہی سے اٹھا رہا تھا۔ ہاتھ پہ لگی تو اس نے بدمزگی سے تالیہ کو دیکھا جس نے نفی میں دائیں بائیں گردن ہلائی۔ یہ مالک کی امانت ہے، ہم اسے نہیں کھا سکتے۔ بس تالیہ، تم اپنی سچائی اور ایمانداری کو لے کر ہمیشہ ویٹرس کی ویٹرس ہی رہنا۔ وہ برہمی سے ٹرے اٹھاتا باہر نکل گیا۔ تالیہ پھر سے ہنس پڑی اور کندھے اچکا دیے، پھر گردن موڑی تو ہیڈ شیف اسی طرح سے اسے ناراضی سے گھور رہا تھا۔ تالیہ نے مسکراہٹ دبا لی۔ تمہارے خاندان نے کیا تمہیں پیسہ کمانے والی مشین سمجھ رکھا ہے؟ تمہارا باپ اور بھائی خود کیوں کام نہیں کرتے؟ چلو ماں باپ تو ٹھیک ہے، بھائی بھابھی اور ان کے بچوں کا خرچہ بھی تم کیوں اٹھاؤ؟ کیا ان کو احساس نہیں ہوتا کہ تم ایک انسان ہو اور دو نوکریاں کر کے گزارا کرتی ہو؟ غصے اور بے بسی کی حدت سے ان کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، تالیہ اداس ہوئی۔ ابو بیمار رہتے ہیں، بھائی کی نوکری سے گزارا نہیں ہوتا، بھابھی کے بچے ہیں، وہ کام نہیں کر سکتی، اور وہ سب کوشش تو کرتے ہیں، پھر ان کا کیا قصور؟ اگر میں ذرا پڑھ لکھ جاتی تو کوئی نوکری کر لیتی اچھی سی، لیکن خیر۔ وہ کھلے دل سے مسکرائی۔ میرے کون سے خرچے ہیں یہاں؟ نہ پڑھائی وغیرہ کرنی ہوتی ہے، نہ بیمار پڑتی ہوں، اوپر سے ہوں بھی اللیگل۔ کھٹاک سے ڈوئی بوڑھے شیف نے اس کے کندھے پہ دے ماری۔ وہ بلبلا اٹھی۔ کیا ہے؟ نروٹھے پن سے چیخی تھی۔ 1000 دفعہ کہا ہے اس بات کا اعلان نہ کیا کرو، پولیس نے پکڑ لیا تو بری پھنسو گی۔ ہاں تو آپ کے سامنے ہی کہہ رہی ہوں، کون سا کسی اور کو بتا رہی ہوں؟ وہ کندھا سے ہلاتے ہوئے خفگی سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ اب اللیگل ہوں تو اس میں میرا کیا قصور؟ ٹریول ایجنسی نے دھوکہ دیا تھا، مجھے تو یہاں آ کر علم ہوا۔ میرے تو پیپرز بھی انہوں نے رکھ لیے۔ خیر وہ تو انہوں نے دوسرے نام سے بنوائے تھے، غلطی میری اپنی ہے کہ میں نے اسی وقت عقل سے کیوں نہیں کام لیا، مگر مجھے نوکری چاہیے تھی نا۔ کندھا سہلاتا اس کا ہاتھ ڈھیلا پڑ گیا۔ وہ اداسی سے پلکیں جھک گئیں۔ اب اگر تنخواہ بھیج دیتی ہوں پاکستان تو کیا برا کرتی ہوں؟ ایک بھائی ہی تو ہے کمانے والا، اب فوج کی نوکری میں کہاں گزارا ہوتا ہے 5 لوگوں کا؟ اس نے سر جھٹک کر پانی کی بوتل نکالی اور بیٹھے بیٹھے منہ سے لگائی۔ محمد شیف نے پلٹ کے اسے دیکھا۔ نرسنگ چھوڑ دی اس نے؟ تالیہ نے پانی کا گھونٹ بوتل اوپر لے جا کر بھرا، پھر بوتل لبوں سے ہٹائی اور ڈھکن بند کرتے ہوئے ان کو دیکھ کر بولی، کہاں فوج میں میل نرس ہے نا وہ؟ آپ کو تو میرے گھر والے اتنے برے لگتے ہیں کہ ان کی اچھی باتیں بھی بلا دیتے ہیں آپ۔ آخر میں نروٹھے پن سے بولی۔ شیف چند لمحے تعصب سے اسے دیکھتے رہے۔ تمہارے کوئی خواب نہیں ہے تالیہ؟ اس سوال پہ تالیہ جو گوتم بدھا کے انداز میں چوکڑی مارے کاؤنٹر پہ بیٹھی تھی، تھوڑی کے انگلی اوپر دیکھتے ہوئے سوچنے لگی۔ میرے خواب؟ ہاں تالیہ، تمہارا سب سے بڑا خواب کیا ہے؟ ایبک ویٹر واپس آ گیا تھا اور گفتگو میں پرجوش سے داخل ہوا تھا۔ ویٹر، شیف سب رک کر اسے دیکھنے لگے۔ جو انگلی سے گال پہ دستک دیتی اوپر دیکھتی سوچ رہی تھی، پھر اس کی آنکھیں چمکی۔ اس نے ان سب کو دیکھا اور چٹکی بجائی۔ ہے نا؟ کیا؟ سب کام روک کے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ تالیہ نے دانت سے نچلا لب دبائے، بڑی بڑی سبز آنکھیں مسکرا کے جھپکیں۔ میرا سب سے بڑا خواب یہ ہے کہ میں ایک سوپ کارٹ دھکیلتے ہوئے شہر کی مصروف ترین سڑک پہ سوپ بیچ سکوں، میرا اپنا ذاتی سوپ کارٹ ہو اور لوگ میری بہترین ریسیپی والے سوپ کے دیوانے ہوں۔ کچن میں لمحے بھر کو سناٹا چھا گیا۔ شیف کا چہرہ سب سے زیادہ اترا تھا۔ ویٹرس تو جل بھن گئی۔
ایک سوپ کی ریڑھی؟ بس تالیہ بس، ایبک نے پیر پٹخا۔ تالیہ ڈر کے ذرا خفیف ہوئی۔ کچھ غلط کہا میں نے؟ لڑکی تم نوجوان ہو، شکل کی بھی اچھی ہو، خود مختار ہو، اور تمہارے خواب اتنے محدود ہیں؟ سوپ کی ریڑھی؟ اف تالیہ اف۔ ویٹرس نے ٹرے اٹھائی اور پیر پٹکتی باہر نکل گئی۔ ارے ارے، تمہیں معلوم بھی ہے ایک کارڈ کتنا مہنگا ہوتا ہے؟ بات تو سنو، وہ پیچھے سے پکارنے لگی۔ تالیہ، کیا تم دوسروں کی طرح اونچے اونچے خواب نہیں دیکھتی؟ شیف نے دیگچا ڈھکا اور اس کے سامنے آ کر حوصلہ افزا انداز میں پوچھنے لگے، کیا تمہارا دل نہیں چاہتا تمہارا اونچا سا محل ہو جس میں تم ملکہ کی طرح رہو، تمہارے پاس دولت کا ڈھیر ہو، شہزادوں سا شوہر ہو، تمہیں کوئی کام نہ کرنا پڑے، نوکر چاکر ہوں، تم جس شے کو ہاتھ لگا وہ سونا بن جائے؟ تالیہ مراد، کیا تم ایسے خواب نہیں دیکھتی؟ تالیہ نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دائیں بائیں نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں تو؟ بوڑھے شیف کی ساری خوش اخلاقی ہوا ہو گئی، ماتھے کو چھوا، اسے غصے سے کوسا اور کام کی طرف پلٹ گئے۔ تالیہ کندھے اچکا کر پھر سے ہنس دی۔ میں تو ایک عام سی لڑکی ہوں، نہ میری تعلیم ہے، نہ کوئی اعلیٰ خاندان، مجھے خوابوں میں دلچسپی ہے، نہ مردوں میں، بس تنگو کامل کے گھر سے ریسٹورانٹ اور ریسٹورانٹ سے ان کا گھر۔ میری زندگی جب ان ہی دونوں چکروں میں کٹ جانی ہے تو کیا کرنا ہے میں نے لمبے لمبے خواب دیکھ کر؟ اپنے لیے کماتی ہوں، کھاتی ہوں اور گھر والوں کو کھلاتی ہوں، میں تو بہت خوش ہوں ایسے، میری زندگی میں کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ وہ بے فکری سے ہنس مکھ سے انداز میں کہہ رہی تھی۔ شیف مزید اسے کچھ سخت سناتے کہ ایبک ویٹر تیزی سے اندر آیا۔ تالیہ، تم سے کوئی ملنے آیا ہے۔ مجھ سے؟ تالیہ نے انگلی سینے پہ رکھ کے آنکھیں حیرت سے پھیلائیں۔ ہاں، سوٹ وغیرہ پہن رکھا ہے، پوچھ رہا تھا تم تنگو کامل کی ملازمہ ہو؟ اوہ، تالیہ کی سبز آنکھیں چمکی۔ میں سمجھ گئی۔ وہ جلدی سے نیچے اتری، جوتے پیروں میں گھسیڑے۔ ویٹرس نے ناک سکوڑ کے اس کی حرکت اور خالص لیب کو دیکھا۔ صفائی، تمیز، آداب سب خاک میں مل جاتے تھے اس کی وجہ سے۔ اور باہر کو لپکی، کیپ سر سے اتار دی تھی، سیاہ بال جو کندھوں تک آتے اس وقت پونی میں بند تھے۔ وہ ہاتھوں سے سامنے کے بال درست کرتی آگے چلتی آئی، لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ کونے کی میز پہ مولیا بے چین سا بیٹھا تھا، چینی نقوش کا حامل۔ وہ درمیانے قد کا نوجوان تھا اور بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا، پریشان لگتا تھا۔ دفتر نظر اٹھائی تو دیکھا سامنے سے ایک ویٹرس چلتی آ رہی ہے۔ حالم کی دی گئی تصویر میں اس کی شکل واضح نہ تھی، مگر وہ پہچان گیا، البتہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھا، چہرے کو بھی سنجیدہ بنا لیا۔ وہ سامنے آئی تو اس نے کرختگی سے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی، کونیاں میز پہ رکھی، ہتھیلیوں پہ چہرہ گرایا اور دلچسپی سے اس کو دیکھا۔ بولیے؟ مولیا قدرے روب سے کھنکھارا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے گویا ہوا۔ تم تنگو کامل کی ملازمہ ہو؟ یعنی کہ میرا اندازہ درست تھا۔ وہ ہلکا سا ہنس دی۔ آپ تنگو احمد کامل، تنگو کامل کے بیٹے کا نام، کی سالگرہ کی تقریب میں تھے شاید، اور میرا سوپ پیا تھا نا آپ نے، اور اب آپ یقیناً چاہتے ہوں گے کہ میں آپ کے لیے کام کروں، مگر تم ملیشیا میں اللیگل ہو، ہے نا؟ وہ سختی سے بولا تو وہ ٹھہر گئی، مسکراہٹ مدھم ہوئی، سبز آنکھوں میں حیرت ابھری۔ آپ کو کیسے؟ دیکھو، میں لمبی بات نہیں کرنے آیا، لیکن اگر ابھی میں جا کر پولیس کو اطلاع کر دوں کہ تم یہاں اللیگل ہو تو یہ سوپ پارلر کا مالک تو چھوڑو، تنگو کامل بھی مشکل میں پھنس جائے گا۔ تالیہ کے ہونٹ کھل گئے، یکٹک سے دیکھے گئی، پھر آنکھوں میں افسوس ابھرا۔ آپ ایسا کیوں کریں گے میرے ساتھ؟ ٹریول ایجنسی نے دھوکہ کیا تھا اور پھر میں نے اپلائی کر رکھا ہے قانونی۔ تم جانتی ہو میں تمہیں ابھی کے ابھی جیل میں ڈلوا سکتا ہوں۔ وہ آگے کو جھکا اور اس کو گھرتے ہوئے غرایا۔ وہ ہلکا سا چونکی۔ آپ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ مولیا نے گہری سانس لی اور فائل کھولی۔ پہلے صفحے پر تالیہ کی پروفائل رپورٹ رکھی تھی۔ تالیہ نے سر جھکا کے دیکھا تو آنکھیں پھیل گئیں، بے یقینی سے پلکیں اٹھائیں۔ میرے بارے میں آپ کو اتنا کچھ؟ اب کہ وہ ذرا سنبھل کر بیٹھی، چوکنی سی، قدرے پیچھے بھی ہوئی۔ کون ہیں آپ؟ مولیا نے اگلا صفحہ پلٹا اور ایک تصویر نکال کے اس کے سامنے رکھی۔ یہ تمہارے گھر والوں کی تصویر ہے، کشمیر میں رہتے ہیں وہ۔ جانتی ہو میں ان کے بارے میں کیسے جانتا ہوں؟ کیونکہ میرے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ اس کی طرف جھکے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا چبا چبا کے کہہ رہا تھا۔ تالیہ کی رنگت زرد پڑنے لگی، وہ مزید پیچھے ہوئی، پھر گردن گھما کے دیکھا۔ ارد گرد لوگ کھانے پینے اور باتوں میں مصروف تھے، کوئی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ خوفزدہ لڑکی نے پھر سے مولیا کو دیکھا۔ کیا چاہتے ہو؟ تمہارے اوپر قرضہ بھی ہے، بھائی کی شادی کے لیے لیا تھا نا، وہ کیسے اتارو گی؟ کبھی سوچا؟ آپ کو مجھ سے کیا چاہیے؟ وہ شدید غیر آرامدہ نظر آ رہی تھی۔ دیکھو تالیہ، مولیا نے آواز دھیمی کی، لہجہ نرم کیا۔ لمحے بھر کے لیے بھی وہ لڑکی کے چہرے پر سے نظریں نہیں ہٹا رہا تھا۔
اگر تم چاہو تو میں تمہارا قرضہ بھی اتار سکتا ہوں، مزید رقم بھی دے سکتا ہوں، اور تمہاری فیملی کو بھی کچھ نہیں ہوگا۔ بات نہیں مانو گی تو تمہارے ماں باپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور تم اللیگل ہونے اور جیل چلے جانے کے باعث ان کی مدد بھی نہیں کر پاؤ گی۔ اب بتاؤ میری مدد کرو گی؟ کیسی مدد؟ وہ الجھی، رنگت قدرے بحال ہوئی۔ تمہارے مالک تنگو کامل نے میرا لیپ ٹاپ چرایا ہے اور مجھے وہ واپس چاہیے۔ یہ اس کی تصویر ہے۔ اس نے کھلی فائل سے ایک اور کاغذ نکال کر سامنے رکھا تو نیچے رکھے ایک کاغذ کا کونا باہر کو سرک آیا۔ تالیہ نے گردن ٹیڑھی کر کے پڑھا نچلے کاغذ کو، جس پہ ایک ہی فقرہ کسی نے بار بار پین سے لکھا ہوا تھا: حالم کیل کا بہترین اسکام انویسٹیگیٹر ہے اور میں آئندہ۔ مولیا نے ایک دم ہڑبڑا کے کاغذ اندر ڈالا۔ تالیہ نے چونک کے اسے دیکھا۔ آپ نے کسی حالم نامی اسکام انویسٹیگیٹر کو ہائر کیا ہے میری چھان بین کے لیے؟ آواز میں ہلکا سا غصہ در آیا۔ میری بات دھیان سے سنو۔ اس نے دوسرا کاغذ سامنے کر کے فائل بند کر دی۔ سوال نظر انداز کر گیا۔ یہ اس لیپ ٹاپ کی تصویر ہے اور یہ تنگو کامل کے گھر میں موجود ہے۔ میرا لیپ ٹاپ چرایا انہوں نے۔ تم مجھے یہ واپس لا کر دو گی، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم جانتی نہیں ہو میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ آپ چاہتے ہیں میں چوری کروں؟ وہ الجھن سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں، جو انہوں نے چوری کیا مجھ سے، اس کو واپس چوری کرو۔ میں تمہیں خطیر رقم دوں گا اور نیشنلٹی لینے میں بھی تمہاری مدد کروں گا۔ میں اپنے مالک کے گھر چوری کروں؟ اپنے مالک کے گھر؟ اس نے انگلی سینے پہ رکھ کے افسوس سے پوچھا۔ مولیا نے بے صبری سے جٹ سر ہلایا۔ ہاں۔ تالیہ نے تعصب بھری سانس کھینچی اور سر جھٹکا۔ پھر آپ ایسا کریں، پولیس کو بتا دیں جو بھی بتانا ہے، کیونکہ تالیہ ایسی نہیں ہے۔ مجھے آپ کے پیسے نہیں چاہیے۔ میں اپنے مالک کو دھوکہ نہیں دوں گی۔ وہ سادگی سے کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ مولیا بھی ساتھ ہی کھڑا ہوا۔ سب یہی کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے نہیں چاہیے، اس سے پہلے کہ انہیں چند صفر بڑھا کے رقم دی جائے۔ یہ میرا نمبر رکھ لو، تمہارے پاس 1 گھنٹہ ہے۔ ذہن بدلے تو مجھے کال کرنا، لیکن اگر پولیس یا تنگو کامل کے پاس جانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا۔ اس نے اپنا موبائل لہرا کے دکھایا۔ میں نے تمہاری گفتگو ریکارڈ کر لی ہے جس میں تم نے اللیگل ہونے کا اعتراف کیا۔ اگر مجھے میرا لیپ ٹاپ نہ ملا تو میں اس گفتگو کو کیسے استعمال کر سکتا ہوں؟ تمہاری سوچ ہے۔ 1 گھنٹہ۔ ایک کاغذ کی چٹ اس کی طرف بڑھائی۔ جب وہ نہیں ہلی تو مولیا نے اسے زبردستی اس کے ایپرن کی جیب میں ڈال دیا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ خفگی سے اسے دیکھتی رہی یہاں تک کہ وہ باہر نکل گیا۔ چند منٹ بعد وہ کچن سے تیز تیز اپنی چیزیں سمیٹتی دکھائی دے رہی تھی۔ ارد گرد کھڑے شیف اور ویٹرز بار بار پوچھ رہے تھے: تالیہ کیا ہوا ہے؟ کیوں جا رہی ہو؟ مگر وہ بار بار آنسو رگڑتی سر نفی میں ہلائے جا رہی تھی۔ ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے۔ کار میں بیٹھتے ہوئے مولیا نے دروازہ زور سے بند کیا اور چند لمحے کھڑکی سے باہر سڑک پر بہتا رش دیکھتا رہا۔ بے فکر سیاح گھوم پھر رہے تھے، کھانوں کی خوشبو، بازار کا رش۔ وہ مضطرب سا سارے کو بے دھیانی سے دیکھتا رہا۔ پھر فون نکال کے کال ملائی۔ بولو۔ حالم کی کھردری خشک آواز سنائی دی۔ میں نے ان تمام ملازموں میں سے تالیہ کو چنا، تالیہ مراد کو۔ گڈ۔ میں ذرا مصروف ہوں تو؟ وہ اچھی لڑکی ہے، میں نے خواہ مخواہ اسے اتنا ہراساں کیا۔ وہ سچی اور ایماندار ہے، وہ کبھی چوری نہیں کرے گی۔ اس نے انکار کر دیا ہے حالم۔ وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ رقم بڑھا دو۔ وہاں بے نیازی تھی۔ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ وہ ایک ایماندار اور سچی لڑکی ہے، سادہ اور معصوم۔ یہ سب اندر سے ایک سی ہوتی ہیں۔ یہاں کوئی سچا یا ایماندار نہیں ہے مولیا۔ پیسے بڑھا دو، فوراً مان جائے گی۔ حالم کو جیسے اکتاہٹ ہو رہی تھی۔ مولیا کے لبوں پہ زخمی مسکراہٹ ابھری۔ یہ تمہارا تجربہ بول رہا ہے کیا؟ کسی لڑکی نے دھوکہ دیا ہے تمہیں یوں لگتا ہے؟ جواب میں چند لمحے خاموشی چھا گئی، گہری خاموشی۔ پھر حالم کا زوردار قہقہہ گونجا۔ مولیا نے گڑبڑا کے فون کان سے ذرا دور کیا۔ ارے مولیا، تمہارا مینٹل کیلیبر میرے پاؤں سے بھی نیچے ہے۔ میرے بارے میں اندازے نہ لگاؤ، اپنا لیپ ٹاپ ڈھونڈو۔ پھر سے ہنسنے کی آواز آئی اور اس نے فون بند کر دیا۔ مولیا بدمزگی سے کچھ بڑبڑایا تھا۔ تنگو کامل کا گھر 3 منزلہ تھا، خوبصورت اور پرتعیش۔ تالیہ نے دروازہ کھولا تو سنہری وال پیپر سے سجی لابی دکھائی دی جس سے سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں۔ ایک طرف لاؤنج میں کھلتا دروازہ تھا، سامنے ایک باوردی ملازم کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کے حیرت سے قریب آیا۔ تالیہ، تمہارے ڈیوٹی آور تو ابھی شروع بھی نہیں ہوئے۔ پھر سر گھر پر ہیں، مجھے ان سے ملنا ہے ابھی۔ وہ بے چینی سے بولتی آگے آئی تھی۔ ملے طرز کی سیدھی لمبی اسکرٹ اور بلاؤز پہنے وہ ریسٹورانٹ سے مختلف لباس میں تھی۔ بال ہیئر بینڈ لگا کے کھول رکھے تھے جو سیاہ تھے اور کندھوں تک آتے تھے۔ سبز آنکھوں میں پریشانی تھی۔ تالیہ، سر اسٹڈی میں ہیں، تمہیں اگر تنخواہ وغیرہ چاہیے تو میم سے بات کرو، مگر وہ بھی کل صبح۔ پلیز مجھے ابھی سر سے ملنا ہے، صرف 5 منٹ کے لیے۔ وہ کہہ کر تیزی سے آگے بڑھی اور سیڑھیاں چڑھتی گئی۔ ملازم آوازیں دیتا رہ گیا اور وہ یہ جا وہ جا اوپر بھاگ گئی۔
اوپر بھی اسی طرح کی لابی بنی تھی، سامنے کھلا سا لاؤنج تھا، ایک طرف اسٹڈی کا بند دروازہ۔ تالیہ نے جلدی سے دروازہ کھٹکھٹایا اور دھکیلا۔ اسٹڈی روم میں میز کے پیچھے کرسی پر ایک ڈیڑھ عمر چینی نقوش والے صاحب سامنے کھڑے نوجوان سے کچھ کہہ رہے تھے۔ آہٹ پہ دونوں نے مڑ کے دیکھا۔ تالیہ نے خفت اور پریشانی سے سر دروازے سے نکال کے ان کو دیکھا۔ سر میں آ جاؤں؟ وہ نوجوان جو تنگو کامل کا پرسنل سیکرٹری تھا منہ بنا کے منع کرنے والا تھا، مگر تنگو کامل نے تکلفاً مسکرا کے اسے اشارہ کیا۔ آ جاؤ تالیہ۔ سیکرٹری چپ ہو گیا۔ تالیہ جھجکتی نظریں جھکائے اندر داخل ہوئی۔ ان کے عین سامنے آ کر اس نے نگاہیں اٹھائی۔ سر مجھے بات کرنی تھی۔ وہ مسلسل انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ ہاں بولو مگر ذرا جلدی، انہوں نے کہنے کے ساتھ گھڑی دیکھی۔ سر میرے ریسٹورانٹ ایک آدمی آیا آج، اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کے گھر چوری کروں۔ وہ ایک ہی سانس میں تیز تیز بتاتی گئی۔ تنگو کامل چونک کے آگے بڑھے۔ سیکرٹری کا بھی منہ کھل گیا۔ جب تک اس نے بات مکمل کی وہ دونوں ہر شے بھول چکے تھے۔ اس نے بتایا وہ کون تھا؟ کس کے لیے کام کرتا تھا؟ نام کیا تھا؟ تابڑتوڑ سوالات کی تیز بوچھار سے لڑکی قدرے ہراساں نظر آنے لگی تھی۔ پھر بظاہر ہمت کر کے گردن کڑائی۔ نام نہیں بتایا اس نے سر، لیکن اتنا ضرور کہا کہ اس کا لیپ ٹاپ آپ کی اسٹڈی میں ہے۔ لیکن مجھے معلوم ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ لوگ کسی کا لیپ ٹاپ چوری نہیں کر سکتے ہیں، ہے نا؟ تائیدی نظروں سے اس نے باری باری دونوں کو دیکھا۔ سیکرٹری نے فوراً مالک کو دیکھا۔ بالکل بھی نہیں، ہم کیوں چرائیں گے؟ بلکہ ہو سکتا ہے وہ تمہارے ہاتھوں ہمارا کمپیوٹر چوری کروانا چاہتا ہو۔ تنگو کامل تالیہ کو دیکھ کر پورے وثوق سے بولے تو اس نے تسلی بھری سانس خارج کی۔ نہیں سر، اس نے مجھے لیپ ٹاپ کی تصاویر بھی دکھائی تھیں۔ وہ آپ کے جیسا نہیں تھا، سفید سا تھا۔ اس نے بولا یہی ہے وہ۔ تالیہ نے ایک تائرانہ نگاہ اطراف پہ ڈالی۔ تم نے بہت اچھا کیا تالیہ جو مجھے آگاہ کر دیا، وہ توصیفی انداز میں اسے دیکھ کر بولے تھے۔ وہ مسکرا دی۔ سیکرٹری تیزی سے بک شیلف کی طرف گیا اور باری باری دراز کھولنے لگا۔ کتابیں ادھر ادھر پلٹائیں۔ ہو سکتا ہے کسی نے ہمارے اوپر لیپ ٹاپ پلانٹ کیا ہو، ہمیں اسے فوراً ڈھونڈنا ہوگا، تنگو کامل سوچتے ہوئے بولے تھے۔ سیکرٹری نے سر ہلا دیا۔ وہ تیز تیز چیزیں الٹا پلٹا رہا تھا۔ دفعتاً انہیں تالیہ کا خیال آیا۔ تم پیسے لے سکتی تھی، مگر تم نے مجھے کیوں بتایا؟ اس نے پلکیں اٹھائیں۔ سر اگر انسان میں وفاداری، سچائی اور ایمان ہی نہ ہو تو وہ کیسا انسان ہوا؟ باقی ساری خوبیاں اور ڈگریاں سب کے پاس ہوتی ہیں، مگر سچائی سیکھی نہیں جاتی، یہ تو انسان کی گٹھی میں ہوتی ہے۔ دراز کھولتے بند کرتے سیکرٹری نے پلٹ کے دزدیدہ نظروں سے اسے دیکھا اور اونچا سا بولا، سر یہ اس کا فرض تھا کہ آپ کو رپورٹ کرتی۔ اگر محترمہ چوری کرتی تو ظاہر ہے ہمیں پتہ چل جاتا، اور اس آدمی کی بھی گارنٹی نہیں تھی کہ پیسے دے گا یا نہیں۔ آواز میں جلن تھی۔ تالیہ کا چہرہ بجھ گیا، البتہ تنگو کامل نے ایک ناپسندیدہ نظر سیکرٹری پہ ڈالی۔ اگر جھوٹ بولنا ڈسکریڈٹ ہے تو سچ بولنے کا کریڈٹ دینے کی بھی عادت ڈال لینی چاہیے منگ۔ سر وہ ایک دم بولی تو وہ جو اسے جھڑک رہے تھے تالیہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیا؟ انہوں نرمی سے پوچھا۔ مجھے یاد آیا اس کے پاس ایک کاغذ پہ کسی اسکیم انویسٹیگیٹر کا نام لکھا تھا۔ تالیہ نے آنکھیں بند کر کے یاد کیا، حالم، یہی نام تھا اس کا۔ اس نے اب کے جوش سے تنگو کامل کو دیکھا۔ اس نے میری معلومات اسی انویسٹیگیٹر سے لی تھیں۔ حالم، انہوں نے سوچتے ہوئے ہنکارا بھرا۔ سیکرٹری منگ ہاتھ جھاڑتے واپس آئے۔ نہیں سر، کچھ بھی نہیں ہے یہاں۔ تو اس حالم نے کیوں کہا اس آدمی کو کہ اس کا لیپ ٹاپ یہی ہے؟ اسی نے بتایا ہوگا یقیناً۔ وہ متفکر نظر آ رہے تھے۔ میں نے حالم کا نام پہلی دفعہ سنا ہے، لیکن میں اس کی تحقیق ضرور کروں گا، منگ پورے عزم سے کہہ رہا تھا۔ ایک دم تنگو کامل نیچے کو جھکے اور کچھ کھولنے لگے۔ آواز سے یوں لگتا تھا کہ جیسے اسٹڈی ٹیبل کے نچلے خانے میں رکھا کوئی سیف کھول رہے ہوں۔ پھر انہوں نے سیف سے چیزیں نکال نکال کر اوپر رکھنی شروع کی، گن، کاغذات، جیولری کے بند ڈبے۔ سیکرٹری نے تالیہ کو فوراً روب سے کہا، تم ابھی جاؤ۔ وہ سر جھکائے مڑنے لگی۔ تنگو کامل نے چند مزید چیزیں میز پر رکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ تم رکو تالیہ، وہ اپنا سیف خالی کر رہے تھے۔ وہ دونوں سیف تو نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن ان چیزوں کو دیکھ سکتے تھے جو وہ میز پر ڈھیر کر رہے تھے، زیورات کے ڈبے، فائل، چند چیک بکس اور ایک شیشے کا ڈبہ جو گھڑی کے باکس کے جیسا تھا اور اس میں ایک سنہری سکہ چمک رہا تھا۔ پھر انہوں نے وہ چیزیں واپس ڈالنی شروع کیں۔ سیف بند کرنے کی آواز آئی۔ وہ سیدھے ہونے لگے۔ پھر جیسے کوئی خیال آیا، اسٹڈی ٹیبل کا اوپری دراز کھولا اور اندر سامنے ایک سفید لیپ ٹاپ رکھا تھا۔ تالیہ کا منہ کھل گیا۔ یہ یہاں واقعی؟ یہ ہم نے نہیں چوری کیا، یقین رکھو۔ انہوں نے گہری سانس لے کر اسے تسلی کرائی اور لیپ ٹاپ سیکرٹری کی طرف بڑھایا۔ یہ کسی نے ہمیں پھنسانے کے لیے یہاں رکھا ہے۔ دیکھو اوپر ان کی کمپنی کا لوگو بھی بنا ہے۔ میں جانتا ہوں یہ کس کا ہے۔ تنگو کامل اور سیکرٹری نے معنی خیز نظروں کا تبادلہ کیا۔
سر ہمیں پولیس کو کال کرنی چاہیے، میں مسز کامل سے کہتی ہوں۔ وہ جذباتی سی ہو کر دروازے کی طرف لپکی۔ رکو رکو، کیا کر رہی ہو تالیہ؟ اوہو، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تو وہ الجھن سے واپس مڑی۔ پولیس کو نہ بلائیں۔ نہیں، پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس میں ہے کیا۔ لیکن جب یہ ہماری چیز ہی نہیں ہے تو ہم کیوں دیکھیں اسے؟ بھائی اصل مالک کا معلوم کرنے کے لیے دیکھنا تو ہوگا نا۔ انہوں نے جلدی سے اسے تسلی کرائی، پھر سیکرٹری کو اشارہ کیا تو وہ لیپ ٹاپ لے کر دوسری کرسی پر کھینچے بیٹھ گیا۔ تالیہ گوں مگوں کیفیت میں کھڑی رہی۔ تم نیچے جاؤ اور میرے لیے اچھا سا سوپ بنا کر لاؤ، پھر میں بتاتا ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تالیہ نے بجھے چہرے کے ساتھ سر ہلا دیا اور باہر نکل گئی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ سوپ کی ٹرے لیے اسٹڈی میں داخل ہوئی تو وہ دونوں تیار سے بیٹھے تھے۔ لیپ ٹاپ شاپنگ بیگ میں ڈال رکھا تھا۔ تالیہ نے ادب سے سوپ ان کے سامنے سجایا۔ تم نے کہا اس نے تمہیں اپنا نمبر دیا تھا، ہے نا؟ جی سر، میرے اپرن میں رکھا ہے۔ تم اس کو کال کر کے سوپ پارلر بلاؤ اور یہ اس کو دے دو۔ ہم نے چیک کرایا ہے، یہ اسی کا ہوگا۔ کسی سازش کے تحت کسی نے اسے ہم پہ پلانٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ پولیس ہماری بات مانے گی نہیں، اس لیے چپ چاپ اسے واپس کر دو۔ تالیہ نے غیر آرامدہ سی ہو کر ان دونوں کو دیکھا۔ مگر سر، یہ یہاں آیا کیسے ہے اور میں کس طرح؟ وہ تو سمجھے گا میں نے چوری کی ہے تو سمجھنے دو نا، اور وہ جو پیسے دے وہ رکھ لینا، تمہارے کام آئیں گے۔ میں پیسے نہیں رکھوں گی، وہ بدک گئی۔ رکھ لینا تالیہ، ورنہ وہ سمجھے گا کہ تمہیں ہم نے بھیجا ہے، اس کو یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس میں انوالوڈ ہیں، ٹھیک ہے؟ سیکرٹری اب خوشامدی انداز میں سمجھا رہا تھا۔ تالیہ کی آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے۔ میں اس کو چور لگوں گی سر۔ تالیہ چور نہیں ہے، ہم جانتے ہیں یہ بات تالیہ، اور ہم تمہیں اس بات کام کی اجازت دے رہے ہیں، اس لیے دل سے کسی بھی گلٹ کو نکال کر یہ اسے واپس کر دو، یہ تمہارے مالک کا حکم ہے، ٹھیک ہے؟ تالیہ نے ہتھیلی کی پچھ سے آنکھیں رگڑی اور سر اس بات میں ہلایا۔ اور یہ تمہارا انعام ہے۔ انہوں نے نوٹوں کی ایک گڈی اس کی طرف بڑھائی جسے سیکرٹری منگ نے ناپسندیدگی سے دیکھا تھا۔ تالیہ نے جیسے بے دلی سے وہ نوٹ اٹھائے تھے۔ جب وہ لیپ ٹاپ لے کر باہر نکلی تو پیچھے سے تنگو کامل نے سیکرٹری کو سنجیدگی سے مخاطب کر کے کہا، اس بے وقوف پہ نظر رکھنا، کہیں اس کو سچ نہ بتا دے۔ وہ تو ٹھیک ہے سر، لیکن اگر آپ مجھے کچھ وقت دیتے تو میں اس لیپ ٹاپ کو کی لاک بھی کروا دیتا۔ یہ ہمارے حریف کا لیپ ٹاپ ہے اور وہ جو بھی کام اس پہ کرتا ہم اس کو دیکھ سکتے، اور فائلز کاپی کر لی ہم نے، یہی بہت ہے۔ اور ہاں، پتہ لگاؤ یہ یہاں آیا کیسے۔ ان دونوں کی آوازیں مدھم سرگوشیوں میں تبدیل ہو رہی تھیں۔ مگر سر، انعام کے طور پر تالیہ کو اتنی خطیر رقم دینا غلط نہیں ہوگا؟ وہ ذرا جذباتی ہو کے بولا۔ زیادہ بک بک نہ کرو، جو چیز اس کے توسط سے مل گئی ہے ہمیں اس کی قیمت لاکھوں کروڑوں میں ہے۔ وہ اسے ڈپٹ رہے تھے اور تالیہ سر جھکائے لیپ ٹاپ سینے سے لگائے سیڑھیاں اتر رہی تھی، ایسے کہ اسے بار بار گالوں پہ آئی نمی کو رگڑنا پڑ رہا تھا۔ تو کیسی لگی آپ لوگوں کو یہ قسط؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگلی قسط کے لیے لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو۔